فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں عاصم نصیر کشمیر سے۔ یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں، تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے، اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا۔ ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا، تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں دو ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی یا آپ کی دو سنت اگر چھوٹ جائے تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا۔ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے۔ عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے میں کوتاہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کہ جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا۔ تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے۔ تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی۔ بنت شکیل کراچی سے، فجر کی نماز کب تک قضا ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی نکلنے پر یا مکروہ وقت شروع ہونے پر؟ سورج کا ذرا سا کنارہ نکلتے ہی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر کی فرض پڑھ لینا لازم ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میں نے فجر کی نماز ادا کی نیت سے پڑھی، 2-3 دن کے بعد معلوم ہوا کہ اس وقت سورج نکل چکا تھا، تو کیا میری وہ نماز قضا میں شمار ہو جائے گی یا مجھے دوبارہ قضا کی نیت سے ہی دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ کوئٹہ سے جان فاروق نے پوچھا ہے۔ نہیں، یہ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ دیکھیں ایسی صورت میں نماز ادا نہیں ہوئی، فجر کی نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور قضا ہی ہوگی، ظاہر ہے وہ ادا تو نہیں ہوگی، لیکن نیت اس میں ضروری نہیں ہوتی قضا یا ادا کی، بس آپ یہ دل میں نیت کریں وہ جو نماز میری اس دن میں نے رہ گئی تھی تو وہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یوں نیت کرنے کافی ہے۔ فجر کے بعد سونے کا معمول، محمد آزاد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر سو جانا ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا کام رات کو 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، کھانا کھا کر 12 بجے تک سوتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، فجر کے بعد سونا اسلاف سے، صحابہ تابعین سے اس کی ممانعت منقول ہے۔ ممانعت گاڑی اردو ہے انڈیا والوں کے لیے خاص طور پر۔ ممانعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے، تو فجر کے بعد سونا اچھی عادت نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسند میں، حرام حلال کی بات نہیں ہے، جائز تو ہے کسی بھی وقت سو جائیں آپ، کہ ناپسندیدہ ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ یعنی شریعت نے جو ہمیں ٹائم بتایا ہے، رات کو جلدی سو پھر جلدی اٹھو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورھا، میری امت کے میں برکت اللہ نے صبح کے وقت میں رکھی ہے، یعنی صبح صبح کوئی کام کیا جائے گا برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز دی کیوں ہے ہمیں؟ تاکہ ہم جلدی اٹھیں نا، اس لیے تھوڑی دی ہے کہ ہم اٹھیں اور نماز پڑھ کے پھر سو جائیں، تو اٹھانے کا مقصد کیا ہوا پھر؟ تو اس ٹائم پہ نماز رکھی گئی ہے تاکہ تم اس وقت سو نہیں بلکہ اٹھو، اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے آکسیجن کا لیول اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے فضا میں، تو وہ
ایک فریش ہونے کا ٹائم ہے اور وہ کاموں کے آغاز کا ٹائم ہے، تو اس لیے ناپسندیدہ ہے یہ۔ مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، کسی کو رات کو نیند ہی نہیں آئی اور وہ فجر کے بعد بھی نہیں سوئے گا اور سارا دن میں سونے کا موقع بھی نہیں ملے گا، وہ تو ظاہر ہے پاگل ہو جائے گا پھر۔ تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ حتی الامکان اس عمل سے بچنا چاہیے۔ آپ نے جو یہ کہا ہمارا کام رات 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، 12 بجے پھر ہم کھانا کھا کے سوتے ہیں، تو آپ تو جو اس روٹین پر عمل کر رہے ہیں نا، اتنی لیٹ نائٹ کھانا کھا کے جب سوئیں گے تو اس روٹین پر جو لوگ چلتے ہیں وہ پھر ایسا سوتے ہیں کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھتے، وہ ایک دن ایسا سوتے ہیں۔ اس سے تو ہارٹ کے مسائل، شوگر آپ کو ہو جائے گی۔ تو رات کو تو ویسے بھی کم کھانا چاہیے، اور اتنا لیٹ کھانا یہ صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ مکروہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ تو کام رات کو 11 بجے آپ کا اگر ختم ہوتا بھی ہے نا، تو کھانا آپ جلدی کھا لیں۔ ظاہر ہے کنٹینیو کام تو نہیں کرتے رہتے ہوں گے نا، 7-8 بجے آپ کو 9 بجے موقع ملتا ہوگا، اس وقت کھانا کھا لیں، آپ ہلکا کھائیں تاکہ کام بھی ہو جائے، اور 11 بجے آپ سو جائیں۔ پھر تو روٹین تھوڑی سی پلاننگ کر کے سیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال مجبوری ہو تو ایک الگ بات۔ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، اسلاف سے اس کی ناپسندیدگی منقول ہے، اور شریعت نے جو ہمیں اسکیجول بتایا نا کام کاج کا، اس کے خلاف ہے یہ۔ فجر کی پابندی کیسے کریں؟ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی سو جاتا ہوں، بعد میں اس کی قضا کر لوں گا، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ محمد اظہر انڈیا سے۔ محمد اظہر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں نا شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے، کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے نماز۔ تو آپ سو جائیں یا کچھ بھی کر لیں، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ آخرت میں اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ اور فجر کی نماز کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں وہ اس کے ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے۔ تو 2 کام میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے پابندی ہو جائے گی۔ نمبر 1، صبح اٹھنے کے لیے آپ ایک الارم والی گھڑی لیں جس کے الارم کی آواز بہت تیز ہو، اور وہ آپ جہاں سوتے ہیں نا اس جگہ سے دور رکھیں، کہیں دور الماری پہ رکھیں، تاکہ جب وہ بجے تو اتنی زور سے بجے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں، اور محلے والے آپ کو بولیں کہ بھائی جا کے اس کو بند کرو۔ اور دوسری بات یہ ہوگا، دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً وہیں سوتے سوتے ہاتھ مار کے بند نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا اسے بند کرنے کے لیے۔ تو اتنی تیز آواز ہو کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں اٹھ کے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی آدھی نیند بھی غائب ہو جائے گی، اور جو سستی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ اٹھ بھی جائیں گے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن آپ نے فجر صبح کا ناشتہ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ ناشتے کے عادی ہیں تو اس دن کا ناشتہ آپ گول کر دیں سزا کے طور پر، تو یہ بھی ہے۔ اور اگر آپ ویسے ہی ناشتے کے عادی ہیں، ناشتہ کرنے کا آپ کا معمول نہیں ہے، تو پھر آپ اس دن لنچ غائب کر دیں، بولے آج کھانا نہیں کھاؤں گا میں، تو کچھ سزا دیں اپنے آپ کو، تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بری عادت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے اور انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بے شمار ہے، بے شمار۔ ہونا تو یہ چاہیے، اصول اور ضابطے کی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی خبر دی جاتی ہے تو ایک مرتبہ دینا کافی ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کو ایک دفعہ کوئی خبر دیں کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا ہے یا ہوگا، ایک دفعہ کی خبر کافی ہے۔ دوسری مرتبہ جب آپ اسے خبر دیں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ یہ بات میں آپ سے پہلے بھی سن چکا ہوں، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ آپ اسے کہیں گے تو کہے گا بھائی کتنی مرتبہ بتاؤ گے، سن سن کے کان پک گئے ہیں، بار بار ایک ہی رٹ لگائے چلے جا رہے ہو۔ پھر اگر چوتھی مرتبہ بھی بتائے آپ ملنا بند کر دیں گے، انگلیاں ٹھوس لیں گے، اور پھر اس کے باوجود باز نہ آئے، 5ویں مرتبہ بھی بتائے تو آپ اخبار میں اعلان کریں گے میرا اس سے کوئی دور دور کا بھی تعلق۔ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے، الحمد سے لے کے والناس تک یہ کلام چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا، اللہ اس کائنات کو بنانے والا۔ دیکھیں ہم تو وہ بات کریں گے نا، ہم کوئی کتاب لکھیں یا کوئی تحریر لکھیں تو جس چیز کی ہماری نظر میں اہمیت زیادہ ہوگی ہم وہ بیان کریں گے۔ یہ جو شخص جو بار بار ایک چیز کی خبر دے رہا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اخبار میں اعلان کر دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ خبر دینے والا یا تو پاگل اور دیوانہ تھا، یا یہ کہ وہ خبر ایسی تھی جس خبر میں آپ کے لیے اہمیت ہو نہ ہو اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت تھی، وہ اس خبر کو بہت اہم سمجھتا ہے۔
انسان جب کسی خبر کو بہت اہم سمجھتا ہے تو اسے بار بار بیان کرتا ہے. آپ امتحان میں پاس ہو گئے بہت اچھے نمبروں سے تو ممکن ہے ایک ہی شخص کو 4 دفعہ بتائیں، وہ آپ 4 دفعہ بتائیں. خوشی ہوتی ہے انسان کو بتانے سے. اللہ رب العزت کی نظر میں جنت اور جہنم کی اہمیت ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اصل نعمتوں کی جگہ، مزوں کی جگہ وہ جنت ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو مزے ہم اڑا رہے ہیں دنیا میں. ہیں تو یہ بھی بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں کھلی ہوا میں، بہت نعمت ہے. رشتہ دار ہیں، دوستیاں ہیں، آپس کی محبتیں ہیں. لیکن جنت کے مقابلے میں ہیچ کچھ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک شخص، ان کو اٹھا دیں، جو سویا کرے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے 7 والا آدمی اسے جگا دے، کیونکہ شیطان پہلے تو آنے نہیں دے گا نا مجلس میں، پھر آ جائیں گے تو شیطان کی کوشش ہوگی سلا دیا جائے. تو یہ جو دنیا کے مزے ہیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں ہمیشہ تکلیف ہی دیکھی ہو، قید خانے میں گزار دی، اسے اگر جنت کی ایک جھلک دکھا دی جائے، سیر کرا دی جائے، پھر اس سے کہا جائے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہے، وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں. اس کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ وہ سارے غموں کو بھول جائے گا. اور جس نے دنیا میں عیش و عشرت میں وقت گزارا، ساری زندگی بڑے مزے میں گزری اس کی، اسے ایک دفعہ جہنم میں غوطہ دے کے نکال دیا جائے، پھر اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے کبھی سکون اور لذت اور مزہ دیکھا، وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی سکون، لذت اور مزہ نہیں دیکھا. تو اتنی لذیذ چیز، میں نے عرض کیا تھا نا پچھلے بیان میں کہ یہ دنیا کی نعمتیں اللہ کی رحمت تو ہیں، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی نہیں ہے، میزبانی نہیں ہے. یہ وہ ہے جیسے کسی کو بغیر استحقاق کے بھی اس کا حق نہیں بنتا، پھر بھی ایک لنگر ہے، سب کو مل رہا ہے. لنگر جو ہے نا، لنگر، اس میں کوئی زیادہ قیمتی کھانے نہیں ہوتے. اس میں تو کوئی مزار کی کوئی بریانی ہوگی، وہ جو لنگر بانٹ رہے ہوتے ہیں نا، یہ مزاروں سے اٹھاتے ہیں، کتنے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس کہ خرید کے اتنا بانٹے، یا مزاروں سے ہول سیل کے حساب سے خرید کے لنگر بٹ رہا ہے. تو یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ لنگر، دعوت، جو جس میں اللہ میزبان ہوگا. نزلا من غفور الرحیم، اس بادشاہ کی طرف سے دعوت جو بڑا مہربان، مغفرت کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا، اور وہ دے گا بھی اعمال کا بدلہ. دعوت کی بھی 2 قسمیں ہیں. دیکھو، دعوت جب کسی کی بھی کی جاتی ہے تو پھر اپنے حساب سے کی جاتی ہے، آپ کی اوقات دیکھی جاتی ہے، آپ کیا ہیں. آپ دعوت کرنا چاہ رہے ہیں، دولت مند ہیں تو ذرا کھانا پرتکلف ہوگا، بیٹھنے کی جگہ ایئر کنڈیشن ہوگی، مہمان کے لیے نرم صوفے ہوں گے، گدے ہوں گے، کھانے سے پہلے سوپ پیش کرنے کا انتظام ہوگا. اب میری دعوت کریں تو یہ سب باتیں سوچ لیا کریں. کھانے سے پہلے سوپ پیش کرنے کا انتظام ہوگا، کمرہ سمجھ گئے کیسا ہوگا؟ ایئر کنڈیشن روم ہوگا، بیٹھنے کے لیے نرم گدے، صوفے، اور ہر وہ چیز جو اس وقت آپ مہمان کے اکرام کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مہمان کا اکرام ہے، وہ تمام چیزوں کا انتظام کریں گے. کمرے میں اگر صفائی نہیں تھی، مہمان کے آنے سے پہلے صفائی، پوچھا لگوایا جائے گا، صوفوں کو ترتیب دیا جائے گا، گاؤ تکیے، حالانکہ ایک آدمی ہے مگر اس کی وجہ سے بستر بھی سیٹ کیا جا رہا ہے، گاؤ تکیے بھی اپنی جگہ پہ، اور اسپرے بھی کیا جا رہا ہے، ایئر فریشنر چمبیلی کا یا کوئی بھی اسپرے کیا جا رہا ہے. واش روم دیکھا جا رہا ہے صاف ہے یا نہیں. پھر بچوں کو بھگایا جا رہا ہے کہ کہیں مہمان کی نیند خراب نہ کر دیں، حالانکہ یہ مہمان وہ ہے جس نے آپ کو کچھ دیا نہیں ہے، بس ایک عزت دار آدمی ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہمان بننے کے قابل ہے. اور ایک دعوت وہ ہوتی ہے جس میں محدود نشستیں ہوں، اس میں مخصوص لوگوں کو آنے کی اجازت ہو، اور وہ مخصوص وہ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں آپ نے، جن کے ذمے کوئی کام لگایا اور انہوں نے وہ کام پورا کر دیا. اور کام بھی تھوڑا نہیں لگایا، ان کے ذمے اللہ نے لگایا کہ دن بھر میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے آ کے سجدہ کرنا ہے. یہ ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، ساری زندگی. دنیا میں ہر کام کی چھٹی ہے، کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے جو چھٹی کے بغیر ہوتا ہو. لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ جس دن فرض ہوتی ہے، بلوغت کی دہلیز پہ انسان قدم رکھتا ہے، فرض ہوئی اور موت تک پھر چھوٹتی نہیں ہے. سفر ہو، حضر ہو، پڑھتا ہی چلا جائے گا، پڑھتا ہی چلا جائے گا، کسی دن بھی معاف نہیں ہے. نماز صرف ایک حالت میں معاف ہوتی ہے، بے ہوش ہو گئے آپ،
اور 24 گھنٹے سے پہلے ہوش آ گیا تو جتنی بے ہوشی میں نمازیں گزری ساری پڑھنی پڑیں گی، وہ بھی ہوش آتا ہی واجب ہو جائیں گی۔ اور خواتین پر طہارت جب کی حالت میں نہ ہو، وہ اس لیے مجبوری ہے کہ ناپاکی میں نماز نہیں ہوتی، اور نماز اس وقت معاف ہوتی ہے کہ جب آپ اتنے معذور ہو جائیں کہ گردن بھی نہ ہلا سکتے ہو نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ اتنے معذور ہیں کہ گردن کے اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو بھی نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر اس سے بھی گئے پھر نماز معاف ہوگی، لیکن صحیح ہو گئے پھر پڑھو ساری۔ تو یہ ذمہ داری اس نے پوری کی ہوگی، نمازوں کی پابندی کی، نیند کو قربان کیا، اور 5 وقت وضو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو وضو کرتی ہے نا 5 وقت، کس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں ہم؟ دیکھو لوگ چہرہ دھوتے ہیں کسی دعوت میں جانے کے لیے تاکہ ہم اچھے لگیں، سارا دن نہیں دھوئیں گے لیکن کسی دعوت میں جائیں گے صابن سے رگڑ کے دھوئیں گے۔ نمازی صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے 5 ٹائم چہرہ دھوتا ہے، اور نماز میں آدھی مشقت تو وضو میں ہے، وضو میں آدھی مشقت، لیکن اللہ کو نمازی کی یہ ادا اتنی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے چہرے قیامت کے دن 14ویں کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ جگہ ان کی چمک رہی ہوں گی چاند کی طرح جن جگہوں کو یہ دھویا کرتے تھے، کیونکہ بار بار دھو دھو کے چہرے پر ان کے ایسے نور پیدا ہو جائے گا، دنیا میں تو یہ نور نظر نہیں آتا، قیامت کے دن نور کی کرنیں نکل رہی ہوں گی ان کے چہروں سے، ان کے بازوؤں سے، ان کے پاؤں سے، وہ تمام اعضاء جو دھوئے جاتے تھے اس کا نور ان کے چہروں سے نکل رہا ہوگا۔ یہاں ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ بتا دوں کہ قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسح کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور حدیث میں جو مسح کرنے کی اجازت ہے وہ خفین کے بارے میں ہے۔ خفین عربی زبان میں خف عام موزوں کو نہیں کہتے، یہ جو ہم عام سادہ سے موزے چڑھا لیتے ہیں نا 20 روپے والے، یہ خف نہیں ہے، بعض لوگ انہی خف پر مسح کر لیتے ہیں۔ سعودی عرب میں یہ بہت بیماری پھیل گئی ہے، سب انہی سادہ موزوں پہ مسح کر رہے ہیں، حالانکہ صحابہ اور تابعین اور ائمہ اربعہ سے جو ثابت ہے اور حدیث سے جو ثابت ہے اس میں قرآن مجید کا جو حکم ہے نا دھونے کا، یہ دھونے کا حکم کسی کمزور دلیل کی بنیاد پہ چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید متواتر قطعی کتاب ہے۔ اللہ نے پاؤں کے قرآن مجید میں دھونے کا حکم دیا، مسح کی اجازت نہیں دی، لہذا مسح وہاں کیا جائے گا جہاں پوری ان شرائط کا مضبوط دلائل کا خیال کیا جائے اور رعایت کی جائے، جن دلائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ خفین، خف چمڑے کا موزہ ہو، یا یہ کہ ایسا موزہ جو جوتے کی طرح ہوتا ہے جس سے ایڑیاں ڈھکی ہوئی ہوں اپنے سہارے پہ، جو فقہائے کرام جس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو عام طور پر لوگوں میں سادہ کپڑے کے موزے چڑھا کر سعودی عرب، کویت وغیرہ میں یہ جو رواج چل پڑا ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، قرآن مجید کے تو خلاف ہے ہی، بالکل جیسے چہرہ دھونے کا حکم دیا قرآن نے، اسی طرح پاؤں دھونے کا حکم دیا، اور ائمہ اربعہ کے مذہب کے بھی خلاف ہے۔ احادیث کو سمجھنے میں ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، ان فقہائے کرام کے پاس جو احادیث کا علم تھا وہ علم بھی کامل، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان احادیث کی جو بصیرت عطا فرمائی تھی، احادیث کو سمجھنے کی، وہ بصیرت بھی کامل تھی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ فقیہ تھے 7ویں صدی ہجری میں، جنہوں نے یہ کہا کہ سادہ موزوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی بھی یہی رائے تھی، تو پوری امت سے انہوں نے جمہور سے ایک اختلاف کیا 7ویں صدی ہجری میں۔ تو وہ چونکہ سعودی عرب میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو بہت عقیدت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس لیے وہ بہت ساری چیزوں میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو فالو کر لیتے ہیں۔ اور پھر لیکن ابن القیم رحمہ اللہ کے جو شاگرد تھے ابن رجب، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس نظریے پر رد کیا، اپنے اساتذہ کے اس نظریے پر، اور سختی سے رد کیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ جو چاروں ائمہ کے مذاہب ہیں ان مذاہب سے نکلنے کی اس امت کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں دلیل بھی کمزور ہوتی ہے، اور بسا اوقات قرآن و سنت کی واضح نصوص کی مخالفت بھی لازم آتی۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو حضرات سعودی عرب میں ہیں وہ ایسے ہی مسح نہ شروع کر دیں صرف عربوں کو دیکھ کے۔ میرا مقصد کسی عرب عالم کی برائی خدا نہ خواستہ نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان عرب علماء سے پہلے کے علماء بہرحال زیادہ لائق ہیں اس کے کہ ان کی اتباع کی جائے۔ سعودی عرب کا جو قانون ہے امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتا ہے، امام احمد ابن حنبل مجتہد ہیں، ان کے مذہب کو فالو کیا جائے گا اس میں، تو مقصد کسی کی توہین نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سعودی عرب ہی کو فالو کرنا ہے تو آج سے 100 سال پہلے کا سعودی عرب کچھ اور تھا، آج کا کچھ اور ہے۔
آج سے 100 سال پہلے اگر آپ سعودی عرب میں جائیں گے، کسی اپنے بوڑھوں سے پوچھیں، یہ رواج نہیں تھا سعودی عرب میں عام موزوں پہ مسح کرنے کا، بالکل نہیں تھا، اس کو برا، اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے. ان کے فتاوا موجود ہیں علماء عرب کے، اور اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں. تو اس لیے یہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے انسان کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو وضو کے اعضاء دھوتی ہے، چہرہ بھی دھوتی ہے. اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ نبی نے کیا فرمایا؟ وضو کے اعضاء، اس میں پاؤں بھی داخل ہیں یا نہیں؟ تو پتہ چلا پاؤں میں بھی اصل کیا ہے؟ دھونا. جبکہ یہ جو عام موزے ہیں نا، یہ تو چڑھانا بہت آسان ہے. چمڑے کے موزے عام حالات میں انسان چڑھاتا ہی نہیں ہے، جب مجبوری ہوگی تو چڑھائے گا وہ. اس میں پھر مسح کی بھی اجازت دی شریعت نے. اگر عام موزوں پر مسح اتنے آسانی سے جائز ہوتا تو پھر تو موزے ہم بھی سب چڑھا لیں تو پاؤں دھونے کا حکم تو بالکل ختم ہی ہو جائے گا. پاؤں دھونے کا حکم تو بالکل ختم. صحابہ کے لیے کتنا آسان تھا کہ ایک پٹی پاؤں پہ چڑھا لیتے، ایک پٹی باندھ لیتے اور سارا دن پھر اسی میں مسح کرتے رہتے. ایسا نہیں کرتے تھے صحابہ کرام. سفر میں حضر میں جہاں موزے پہننے پڑتے تھے تو وہ موزے ظاہر ہے وہی ہوتے تھے جو سفر میں کام آ سکے. چلنے چپل پہن کے چلنا اتنے لمبے لمبے سفر، ان میں یہ کپڑے کے موزے نہیں کام آتے تھے ان کے. یہ تو 2 منٹ میں، ایک دن میں پھٹ پٹا کے ختم ہو جائیں گے. تو آج ایک آزادی امت میں پیدا ہو رہی ہے، آزادی. بس ہر آدمی، ہر کوئی مولوی صاحب اٹھتے ہیں دلیل کے نام پہ جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پہ کثیر علماء کے فتاوا ہیں کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب میں سے کسی اور ان کے مذہب کو چھوڑا نہ جائے. البتہ دوسرے علماء کی ذات پہ تنقید نہ کی جائے، ان کو معذور سمجھا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلسل یہ اعضاء دھلتے ہیں تو میری امت ان اعضاء کے دھلنے کی وجہ سے دوسری امتوں سے ممتاز ہوگی. صاف پتہ چلے گا یہ وضو کرنے والے لوگ ہیں، ان کے چہروں پہ، ان کے ہاتھوں پہ نور ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو زیور پہنایا جائے گا ان مقامات پر جو مقامات وضو میں دھلا کرتے تھے. قیامت کے دن جنت میں مردوں کو بھی زیور پہننے کو ملے گا. یہ مردوں کی خوبصورتی کے لیے. آج بھی بہت سے لوگ پہنتے ہیں نا، مرد لاکٹ پہنتے ہیں، سونا پہنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم، لیکن اللہ نے دنیا میں مرد پہ حرام کر دیا. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دنیا میں سونا پہنے گا آخرت میں اس سے محروم رہے گا. جو مرد دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں ریشم سے محروم رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا دل نشیں بنایا کہ الحمد سے لے کے والناس تک جنت 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 جنت، بار بار اللہ نے اس کا تذکرہ بھر دیا. جہاں نیک عمل کی بات ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لایا اور نیک اعمال اختیار کیے ان کو بہشت باغات میں داخل کروں گا. اور جہاں جنت کا تذکرہ، جنت کی نہروں کا تذکرہ ضرور ہے، تجری من تحتها الانہار. اے اللہ تو نے پہلی دفعہ بتایا جنت برحق، ہم نے مان لیا، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں. اگلے رکوع میں اللہ پھر بتا رہے ہیں جنت میں داخل کروں گا ایسے باغات میں. اے اللہ 2 دفعہ بتا دیا، اب تو سمجھ میں آ گیا. اللہ تیسری دفعہ ذکر کرتے ہیں جنت میں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اے اللہ تو نے 3 دفعہ بتا دیا، سمجھ میں آ گیا. چوتھے رکوع میں پھر آ رہا ہے جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اے اللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. 5ویں رکوع میں پھر اللہ بیان کرتے ہیں، 6ٹھے رکوع میں پھر بیان کرتے ہیں. کوئی رکوع ہی ایسا ہوگا جو جنت کے تذکرے سے خالی ہو، بار بار جنت جنت جنت. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ جب نماز کے لیے بلاتے ہیں نا، نماز کے لیے، تو ایک دفعہ کہہ دیا حی علی الصلاۃ، کافی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ٹائمنگ بتا دی، بھئی یہ نماز، جیسے قرآن میں اللہ نے نماز کے اوقات بتا دی کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ دلوک الشمس سورج ڈھلتے وقت پڑھو. جب میں کسی کو کسی بات کا ٹائم بتا دیتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے ملاقات کا وقت آپ کا 8 بج کے، یہ 8:15 بجے ہے، 8:15 بجے ملاقات کرنی ہے، تو پھر کیا میں اعلان کروں گا؟ اس کا بار بار اناؤنسمنٹ ہوگی. یہ جو میرے بیان کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ SMS چلتے ہیں، یہ اس لیے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. بھائی ممکن ہے طبیعت خراب ہو، ممکن ہے کہیں سفر پہ ہو، ممکن ہے آج کسی اور کو بلایا ہو، اس لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اور اگر پتہ ہے یقینی بات ہے ہوگا، پھر کوئی SMS چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز کا وقت ہے؟ فجر کا. جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے کون سی نماز کا وقت ہے؟ ظہر کا. پھر عصر کا، پھر مغرب کا. حدیث جبرائیل میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر ساری نمازیں اس امت کو بتا دیں، ان کے اوقات بتا دیے. اور قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ بتا دیا کہ تم پہ نماز فرض ہے. اب مؤذن کو یہ کہلوانے کی کیا ضرورت ہے حی علی الصلاۃ؟ ہے بھائی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب کوئی ضرورت بنتی ہے؟ بتا دیا بھائی یہ ٹائمنگ ہے. آپ جب
کسی کمپنی میں جاب کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں میری ٹائمنگ کیا ہے, آنا کس وقت ہے, چھٹی کب ہوگی, تو بتا دے بھائی آفس ٹائم آپ کا صبح 9 سے شام 5 بجے ہے. اب کیا ہر دفعہ 9 بجے وہ فون کریں گے آپ کو, ہے بھائی, یا سلائیڈ چلائیں گے ٹیلی ویژن میں کہ ستار بھائی غفار بھائی سو رہے ہیں 9 بج گئے, ان سے کہیے کہ اٹھ کے آ جائیں. یا آپ کے محلے میں کسی کو کہیں گے کہ مسجد سے اعلان کرو کہ جو حضرات اسٹیل مل جانے والے ہیں 9 بجنے والے ہیں, گاڑی آنے والی ہے, سب لوگ تیار ہو جائیں. یا تھانے میں اس کے ذریعے اعلان کہیں بھی نہیں ہوتا. بھائی بجے ایک دفعہ بتا دیا تو بتانے کا مطلب کیا ہے. اب جس دن چھٹی ہوگی تو اناؤنسمنٹ ہوگی, جس دن چھٹی ہوگی, جس دن ہڑتال ہوگی, اسٹرائک ہوگی تو اعلان کیا جائے گا کہ ادارے بند رہیں گے, اسکول بند رہیں گے. بلانے کے لیے اعلان نہیں کیا جائے گا. اس اعلان کو فضول سمجھا جاتا ہے, اس اعلان کو غلط سمجھا جاتا ہے. اگر بار بار کوئی یہ اعلان کرے تو دنیا اسے پاگل اور بیوقوف سمجھتی ہے. لیکن کمال کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ مومنین پر 5 وقت نماز فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. ان کے اوقات خود بھی بتا دیے, اپنے فرشتے جبریل امین جو سب سے مقرب فرشتے ان کو بھی بھیجا. یہ نمازوں کے اوقات ہمیں کس نے سکھائے ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں. انہوں نے آگے نبی کو نمازیں پڑھائی اور کہا کہ یہ نمازوں کے اوقات ہیں آپ کی امت کے. پھر نبی نے اپنے عمل سے, اپنے قول سے ہمیں بتایا. پھر صحابہ کا اجماع ہو گیا. پھر فقہ کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں نمازوں کے اوقات تفصیل سے آ گئے ہمارے سامنے. اس کے بعد اب کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ ہمیں ہر نماز کے وقت بتایا جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. نقشے بن گئے, گھروں میں نقشے ہیں, آپ موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. کل بھائی طلوع آفتاب کس وقت ہے, مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے نماز کا وقت. فجر کی نماز 6:15 بجے, ظہر کی نماز 1:05 پر, عصر کی نماز 5:30 بجے, مغرب کی نماز اتنے بجے, اور روزانہ تبدیل ہوتا ہے اس کا ٹائم, وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, اور عشاء کی نماز 8:30 بجے. اب کیا ضرورت ہے بھائی. لیکن کمال کی بات یہ اللہ تعالیٰ فجر میں کہلواتے ہیں حی علی الصلاۃ, مؤذن کے ذمہ لگایا زور سے اعلان کرو. پہلے تو اسپیکر نہیں تھے, مؤذن سردیوں میں مسجد کے اوپر والے مینار پہ جا کے چڑھتا تھا, اگر گر جائے تو ہڈی پسلی بھی نہ بچے اس. شدید سردیوں میں ہانپتا کاپتا مؤذن پہلے زمانے میں مینار پہ چڑھ کے زور سے, کانوں میں انگلیاں کیوں ٹھوسی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اتنی زور سے چیختا ہے کہ اپنے ہی کان نہ پھٹ جائے کہیں اس کے. کان میں اپنی انگلیاں ٹھوسو تاکہ خود کو آواز کم آئے, جن کو سنانی ہے ان کو آئے آواز. اتنی زور سے چیخنے کا حکم دیا اسے کہ لوگوں کو بلاؤ, اور یہ بھی کہا حی علی الصلاۃ پہ دائیں طرف گردن گھماؤ تاکہ ادھر والوں کو اگر کم آواز آ رہی ہے تو ادھر والوں کو بھی پہنچ جائے, اور حی علی الفلاح پہ بائیں طرف تاکہ ادھر والوں کو اگر کم آواز آئی ہے تو ان پر بھی حجت تام ہو جائے. وہ یہ نہ کہیں کہ مؤذن ادھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا اور ہمارا گھر تو اس طرف تھا, اس طرف نہیں تھا. ایک دفعہ نہیں کہلوایا, بار بار. ہم جب سے بالغ ہوتے ہیں, بلکہ ہم نے جب سے شعور حاصل ہوا ہے اس وقت سے اذان سنتے آ رہے ہیں کہ نہیں سنتے آ رہے؟ بتاؤ میرے بھائی. جیسے ہی کسی اسلامی مملکت میں, مسلمانوں کے ملک میں نماز کا وقت ہوتا ہے, فوراً فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیسی اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے. اور اگر اعلان کروانا ہی تھا اللہ نے اگر اعلان کروانا ہی تھا, اول تو ضرورت نہیں تھی, لیکن اگر کروانا ہی تھا تو صرف اتنا کہلوا دیا جاتا حی علی الصلاۃ, آ جاؤ, بولو بھائی آ جاؤ نماز کی طرف. جیسے آپ نے کسی کمپنی میں اپوائنٹمنٹ کے لیے گئے اور آپ نے وہاں انٹرویو دیا, جاب لگ گئی آپ کی, بہت زیادہ آپ نے کیا بھائی کمپنی سے کہا بھائی 9 بجے میں بہت ہی بھلکڑ آدمی ہوں تو ایک کال کر دیا کریں, میں اس کی تنخواہ دے دوں گا اس بندے کی جو مجھے 15 منٹ پہلے کال کر کے بتا دے کہ کمپنی کا ٹائم ہو گیا ہے, اسٹیل مل کی گاڑی آنے والی ہے, بچوں کے اسکول کی وین آنے والی ہے. ایک دفعہ بتا دیا کریں تو وہ کیا بتائے گا؟ صرف اتنا بتائے گا نا کہ آفس ٹائم, بولو بھائی ہو گیا ہے. وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ یاد رکھیں آپ نے انٹرویو دیا تھا, اس میں آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم اتنے بج کے اتنے منٹ پر آفس آئیں گے, یہ کام کریں گے, اس کے بعد واپس جائیں گے, اس کے بعد ہمیں مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی, اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو تنخواہ کٹ جائے گی. آپ مسلمان ہیں, معاہدوں کے پابند ہیں, آپ نے جو معاہدہ کیا ہے آئیے اس معاہدے کو نبھائیے. کمپنی کا جو آفیسر ہے, جو کمپنی کا جو باس ہے وہ بڑا طاقتور ہے, اگر آپ نہیں آئے تو آپ کو جاب سے نکال دے گا. اتنا لمبا کلام کوئی کرے گا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا, اس کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ دے حی علی الصلاۃ تو یہ بھی قابل تعجب تھا. کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ رمضان آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں حی
حی رمضان یا جا رمضان، رمضان آ رہا ہے، مفتی منیب صاحب تو کہتے ہیں مگر اللہ نہیں کہتا، حکومت کہتی ہے مگر اللہ نہیں کہتا، کسی قسم میں نہیں لگایا ہوا اللہ نے، خود ہی دیکھتے رہو، چاند دیکھتے رہو۔ لیکن صرف حی علی الصلاۃ نہیں، حی علی الصلاۃ سے پہلے جب سے ہم نے شعور حاصل ہوا نا، جب سے ہمیں سماعتوں میں فرق کرنا ہم سیکھیں، کوئی بول رہا ہو تو ہم فرق کرنا سیکھیں کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا، اس وقت سے ہم آذان سنتے آ رہے ہیں۔ اس وقت سے بچہ سب سے پہلے جو چیز سیکھتا ہے نا مسلمان معاشرے میں، اللہ اکبر کہنا سیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں بچوں کو جیسی اذان کی آواز آتی ہے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے اذان شروع کر دیتے ہیں، اور یہ آج کے بچوں کی سنت نہیں، صحابہ کے بچے بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ جب سے اسلام آیا اور نماز کا حکم آیا اور پھر اذان کا حکم آیا، اس وقت سے صحابہ نے جو اذانیں دینا شروع کی ہیں تو غیر مسلموں کے بچے بھی وہ اذانیں انہیں دیکھ دیکھ کے نقل اتارا کرتے تھے۔ اتنا اذان کا رواج بنا، اتنا اذان کا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غیر مسلم تھے، کافر تھے، چھوٹے بچے تھے، یہ کافر تھے، اذان دے رہے تھے، نقل اتار رہے تھے، وہ جیسے بچہ ہوتا ہے نا نقل اتارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت سے بلایا، کوئی بچہ اذان دے رہا ہو کتنا اچھا لگتا ہے، اور ان کو اذان سکھائی۔ انہوں نے پہلی مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دے رہے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ مبارک رکھا اپنا ان کے سر پہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا زور سے کہو، 2 دفعہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ چکے تھے، آپ نے فرمایا زور سے کہو۔ انہوں نے فرمایا پھر زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ عجیب واقعہ ہے، زور سے کہہ رہے ہیں اور دل پہ بھی اثر ہو رہا ہے، دل پہ بھی توحید کا اثر ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا زور سے کہو، انہوں نے زور سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ باقی اذان ویسے ہی گئی۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہمیشہ اذان کہتے رہے، اور 2 باتیں کی انہوں نے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک جو ان کے سر پہ رکھا تھا ساری زندگی اس جگہ کے بال نہیں کٹوائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ عاصم نصیر کشمیر سے۔ یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے، اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا۔ ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بھلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں 2 ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی آپ کی 2 سنت اگر چھوٹ جائیں تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا۔ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے۔ عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوندے میں کوتاہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی،
تو حضرت بلال کہ جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا. تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے. تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی.